ہر جگہ کیوس برپا ہے اور ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ ایران کے پرابلمز چل رہے ہیں، امریکہ کے ساری دنیا کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں، وینیزویلا کے اندر پرابلمز ہیں، اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا جو ہمارا خطہ ہے اس کی بہت زیادہ ٹینشن ہے، مڈل ایسٹ کی بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر کراچی کے اندر ایک بلڈنگ کو آگ لگ گئی، پرابلم۔ اس کے بعد جو لوگ چھٹیاں منانے ناردرن ایریاز میں آج کل گئے ہوئے تھے، برف میں پھنس گئے، بہت زیادہ مسئلے، پرابلم، ٹینشن۔ اس کے بعد سڑکوں پہ آج کل ٹریفک انفورسمنٹ کی جا رہی ہے، لوگوں کو روک کے چلان کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ یہ جو ٹینشن ہے جو ہمیں ہر وقت رہتی ہے، یہ ٹینشن ان لوگوں کو نہیں تھی جو ہم سے پہلے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ دنیا بڑی ہی پرامن تھی آج سے 20 30 50 سال پہلے۔ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی دنیا کے اندر یہ جو منٹ ٹو منٹ نیوز ہے، یہ جو ڈوپامین کا انجیکشن لگتا ہے، یہ اس زمانے میں نہیں لگا کرتا تھا۔ یہ جو ایجاد ہے، یہ جو پرابلمز ہیں، یہ جو ٹینشن ہے، یہ اس نئے دور کی ایجاد ہے، اور یہ آپ کو دے رہا ہے آپ کا فون۔ آپ کے موبائل فون کے اندر جو سوشل میڈیا آتا ہے، آپ کی ٹی وی اسکرین کے اوپر جو میڈیا آپ کو بتاتا ہے، یہ ایکچول جڑ ہے ان تمام مسائل کی جو آپ کے دماغ کے اندر ہے۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلے ہیں یا مسئلے نہیں ہیں، پرابلم اس سارے ایشو کا ہمارا ریئیکشن ہے جو اس تمام چیز کو کنزیوم کرنے کے بعد ہم دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹینشن ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ٹینشن کو ریلیز کیسے کرتے ہیں، اس ٹینشن سے ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ دیکھیے، جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم تمام لوگ، صرف ہمارے اپنے ملک کے اندر ہی نہیں، ساری دنیا کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا فون کھولتے ہیں اور سکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ دیر از آلویز اے ٹارگیٹ۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ٹارگیٹ ایک پولیٹیشین ہوتا ہے، کبھی کبھی تو ٹارگیٹ ایک پوری کمیونٹی ہوتی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی امیگرینٹس ہوتے ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے آئے ہوتے ہیں، ریفیوجیز ہوتے ہیں۔ یہ جو غصہ ہے ہمارا، جو مینیفیسٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ کبھی بھی ایبسٹریکٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے۔ ہم جو لوگ ہیں جو اس سارے گند کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس لمحے کو ویسے ریکگنائز کرتے ہیں۔ ایک تسلی سی ملتی ہے ہمیں جب کوئی دوسرا شخص جس کو ہم نہیں جانتے، جس کا شاید جو ہینڈل ہے وہ بھی اس کے نام کا نہیں ہے، وہ کسی ایسے شخص کو گالی دے رہا ہوتا ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہمارے یہ جو فنگر پوائنٹنگ ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہے، کیونکہ کسی کو بلیم کرنا، کسی کے اوپر تہمت لگا دینا، اٹ فیلز لائک پاور۔ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت آ گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی پارٹیسپینٹ ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے اندر۔ اور سب سے جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے 5000 میل دور ہو کیا رہا ہے، اس کی ٹینشن ہوتی ہے۔ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی امریکہ کیا کرنے والا ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی وینیزویلا کا کیا مسئلہ ہے، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر افریقہ کے اندر کوئی پرابلم ہے تو جی میرے پہ کیا افیکٹ پڑے گا۔ ہمارا جو پرابلم بنتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیلنگ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ چیزیں پتہ ہیں، ہم ایک عجیب و غریب کیوس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایڈکٹیو فیلنگ ہے، کیونکہ جو نیکسٹ کلپ ہے، کلپ آج کل 10 15 20 سیکنڈ لوگ سنتے ہیں، پھر وہ سکرول کر جاتے ہیں، وہ جو اگلا کلپ ہے وہ آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو نفرت ہے، یہ جو ہیٹریڈ ہے، یہ اب چیپ پولیٹکس بن گئی ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا اگر آپ نے سلوشن کرنا ہو، کوئی آپ نے سڑک بنانی ہو، کوئی آپ نے محکمے کو ٹھیک کرنا ہو، کوئی آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہو، کوئی آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہو، تو اس کے لیے وقت چاہیے، کوپریشن چاہیے، پیشنس چاہیے، صبر چاہیے۔ ہیٹریڈ جو ہے، نفرت کو صرف ایک ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک چہرہ، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو ہم پن پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے بے روزگاری کا۔ ایک ایسا چہرہ ہوتا ہے جس کو ہم بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں ترقی نہیں ہو رہی، ہمارے ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ کیونکہ سمجھنا کسی بھی چیز کو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، غصہ کسی بھی چیز پہ کرنا انتہائی زیادہ آسان ہے۔ ہمارے یہاں مہنگائی ہے، مہنگائی کو ایکسپلین کرنا جو ہے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ ہمیں سمجھ آتا ہے، مگر ہم اگر کسی کو ذلیل کر دیں کہ یہ شخص رسپانسبل ہے مہنگائی کے لیے، تو اس میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمارے یہاں گھروں کی قیمتیں، پراپرٹی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کو ڈسکس کرنا کہ یہ قیمتیں زیادہ کیوں ہیں، ہماری جو اکنامکس ہے ملک کی، ہماری جو اکانومی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، تو یہ زیادہ مشکل ہے سمجھنا۔ مگر اگر ہم بلیم کرنا شروع کر دیں کسی بڑے ریئل اسٹیٹ ٹائکون کو یا ریئل اسٹیٹ مافیا کو، تو یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ یہ ساری جو سمپلیفیکیشن ہے مسئلے کی، یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ ہمیں فنکشنل لگتی ہے، کیونکہ جب کسی کو ذلیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی طاقت
ہم لوگوں کے پاس واپس آ گئی. یعنی ہم لوگ وہ لوگ بن گئے ہیں جو مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو غصہ اور گالی دینے کی کم از کم طاقت ہمارے پاس ہے. نوکری کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی، تنخواہ نہیں بڑھی، قیمتیں بڑھی ہیں. جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ملکوں کے سسٹم ہے، وہ ہم سے وعدے کرتے ہیں، وہ وعدے پورے نہیں ہوتے. ہم ووٹ کرنے جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے سمبولک بات ہے. جو کمپلین کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ اب ویسے غائب ہو گیا ہے، اور ہمیں اب یہ سمجھ آ گیا کہ انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہوتا کیا کہ جب یہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ مصیبت کے اندر ہیں، اور اس کا ایک ہی ریئیکشن ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم غصے سے جواب دیں. یہ جو کسی چیز کو وقت دینا، کسی چیز پہ صبر کرنا، کسی پروسیس پہ اعتماد کرنا، اس کی تمام چیزوں کی جگہ جو ہے وہ اب صرف ایک ریئیکشن نے لے لی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اگریسو ہو جائیں. پوری دنیا کے اندر جو میڈیا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ جو سیاستدان ہیں، خاص طور پہ ہمارے خطے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ جو میڈیا اینکرز ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، ایک بات ان کو سمجھ آ گئی ہے. وہ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کسی پرابلم کو سولو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اگر کنونسنگلی غصے کا اظہار کر دیا جائے میڈیا کے اوپر تو وہ بہت جلدی وائرل ہو جاتا ہے. اگر کوئی سیاستدان، کوئی میڈیا پہ اینکر، انفلوئنسر آپ کو کوئی ایسا پلان بتائے جس کا نتیجہ 5 سال میں آنا ہے، فار ایگزامپل آپ کو بتائے کہ آپ کے یہاں جو ٹریفک کا پرابلم ہے اس کو کیسے سولو کرنا ہے، آرام سے 3-4 سال لگیں گے اس کو سولو کرنے میں، کل کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا. مگر اگر وہ اظہار یہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ ایک ٹریفک پولیس مین ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، اور اگر یہ زیادتی کرنا بند کر دے تو کل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں اب وہ چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں امیجیٹ گریٹیفیکیشن چاہیے. ایک سلوگن جو ہوتا ہے، ایک نعرہ نفرت سے بڑھا ہوا، وہ کسی بھی اسپریڈ شیٹ کو، کسی بھی آئیڈیا کو، کسی بھی پیپر کو جو اس مسئلے کے اوپر لکھا گیا ہو، اس کو ہمیشہ بیٹ کرے گا، کیونکہ ہمارے پاس صبر ختم ہو گیا ہے. جیسے جیسے یہ جو نعرے ہیں، جیسے جیسے یہ جو تقریریں ہیں ٹی وی کے اوپر، یہ ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے تو ٹارگٹ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. جو سلوشنز ہیں، مسئلے کا حل ایکچولی ہے کیا، اب یہ کوئی نہ سننا چاہتا ہے، نہ اس پہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے. سیاست، ڈیولپمنٹ، جیو پولیٹکس، اب یہ تمام ایک تھیٹر ہے، اور اس تھیٹر کو آپ کے فون کے اوپر چلایا جاتا ہے. ایسے لگتا ہے، آنیسٹلی ایسے لگتا ہے کہ یہ جو مسئلے ہوتے ہیں، تمام مسئلے یہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا پہ کنزیوم کیا جائے. جیسے ایک فلم آپ دیکھتے ہیں اس میں بلاسٹ ہو جاتا ہے، ایک فلم آپ دیکھتے ہیں جس کے اندر وائلنس دکھایا جاتا ہے، یا ایک فلم میں ایک بالکل ٹارگیٹڈ ویلن ہوتا ہے جس کو آپ پہچان سکتے ہیں. بالکل اسی فلم کی طرح اب ریئل واقعات کو آپ کی اسکرین کے اوپر چلایا جاتا ہے، اور آپ اس کو ایسے کنزیوم کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے، حالانکہ آپ اس مسئلے سے، اس ایشو سے، اس ایونٹ سے 10,000 میل دور ہوتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ پرابلم یہ ہے جو اس کیوس کے اندر اضافہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ ہم نے یہ پوچھنا بند کر دیا کہ یہ جو ہم نے ابھی دیکھا ہے یہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے، اور ہم نے صرف یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہم فیل کیسے کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم وائلنٹ نہیں ہوتے جا رہے، ہم کوئی خاص طور پہ شفاق بھی نہیں ہوتے جا رہے، ہم بس سادہ لوگ بنتے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو آسانی سے پرووک ہو جائیں، جس کی مرضی، جو چہرہ جس کو ہم پہچانتے ہیں، وہ جب مرضی ہمیں غصے میں لے آئے، جب مرضی ہمیں گالیاں دینے پہ مجبور کر دے، جب مرضی ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ٹریگر کر دے جس کا ہمارے حالات سے، ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو آؤٹریج ہے، یہ جو غصہ ہے، اب اس کو اب ڈیلی مینٹیننس چاہیے. ہم اس کو ہر وقت اس لیے کنزیوم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. ہم جو پریشر محسوس کرتے ہیں اپنی عام زندگی کے اندر، اس پریشر کو ریلیز کرنے کا یہ ایک ٹول بن گیا ہے. ایک ایسی زندگی جس کے اندر کوئی چیز امپروو نہیں ہو رہی، اس چیز کو، اس میڈیا کو، اس مصیبت کو کنزیوم کرنے سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، کیونکہ کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر بات کر رہا ہے، مگر یہ ویسے چلتا نہیں ہے. یہ جو ریلیف ہے یہ فیڈ ہو جاتی ہے بڑی جلدی. جو غصہ ہے وہ اگر ہم نے دوپہر کو ہمیں امریکہ پہ غصہ ہے تو شام کو ہمیں ایران پہ غصہ ہے، تو اس کے بعد ہمیں مری کی انتظامیہ پہ غصہ ہے، تو اس کے بعد ہمیں کوئی اور غصہ ہے، ٹریفک پولیس پہ غصہ ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے ملک کے اوپر غصہ ہے. اور جب ہم ایران کے اوپر اپنا غصہ نکال لیتے ہیں وہ 20 سیکنڈ کے کلپ کے اندر، تو ہم سکرول کرتے ہیں اور جو اگلا کلپ آتا ہے اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ غصہ ابھی باقی ہوتا ہے اور کلپ تو 10 سیکنڈ کا ہوتا ہے. آؤٹ ریج جو ہے، غصہ، ہیوملیشن، ذلت، چیخ و پکار،
یہ ہے ہماری آج کی انٹرٹینمنٹ، روزانہ ریپیٹڈلی پریڈکٹیبل۔ ہمارے والدین ایسے نہیں تھے، اس قسم کی چیزوں کو کنزیوم نہیں کرتے تھے، مسئلے ویسے ایگزیکٹلی یہی تھے، اتنے ہی لوگ سڑکوں پہ مرا کرتے تھے، دنیا میں اسی طرح جنگیں تھیں۔ مری میں یا ناردرن ایریاز میں جو ان دنوں میں بھی 1980-90 میں لوگ جایا کرتے تھے، برف باری میں وہ بھی پھنسا کرتے تھے، گاڑیاں بھی اچھی نہیں ہوتی تھیں، انتظامیہ تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں۔ ایک ایسی دنیا جہاں پہ کوئی بھی چیز ایسے لگتا ہے کام نہیں کر رہی۔ حیرت انگیز طور پہ ویسے دنیا بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، دنیا ایسے ہی تھی جب سے دنیا بنی ہے، یہ ایسے ہی تھی۔ اب صرف ہمیں وہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ ہمیں لگے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے، تو اب پہلی دفعہ یہ پتہ چلا میڈیا کو کہ ہمیں صرف کیوس کو دکھانا چاہیے، اور پھر سلوشن جو ہے اس کا یہ نکالا گیا کہ ایک عام آدمی جب پرپیچول کیوس کو دیکھتا رہے گا اپنے فون کے اندر، تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ پہلے حیرت کا ہوگا، اس کے بعد غصے کا ہوگا، اس کے بعد وہ غصے کا اظہار کرے گا۔ تو یہ سلوشن نکال لیا گیا کہ آپ کو پرپیچولی مصیبتیں دکھائی جائیں اور آپ پرپیچولی اس کو غصے کے ساتھ یا گھبراہٹ کے ساتھ یا نفرت کے ساتھ اس کا ریاکٹ کرتے رہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہر وقت اس چیز کے ایڈکٹڈ رہے۔ آپ اپنی سوشل میڈیا کی اسکرول کھول لیں، کسی بھی پلیٹ فارم کی، آپ اپنا ٹی وی کھول کے دیکھ لیں، اور آپ خود یہ دیکھ لیں کہ آپ جو ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں ان کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور آپ یہ جو آؤٹ ریجز ہوتی ہیں اس کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ وہ جو سوشل میڈیا چینلز ہیں جو آرام سے احتیاط سے بات کرتے ہیں، آپ ان کو کتنا سنتے ہیں، اور وہ انفلوئنسرز یا وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر اگر ایک سائڈ لے لیتے ہیں اور دوسری سائڈ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ان کو کتنا سنتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک پہنچ ہی گئے ہیں تو جب تک آپ اپنا رویہ تبدیل نہیں کریں گے، یہ چیزیں آپ کو فیڈ ہوتی رہیں گی۔ یہ سٹارٹ شاید ایکسیڈنٹل ہوئی تھی، سٹارٹ شاید کسی نے پلان نہیں بنایا تھا کہ آپ کے اندر نفرت کو بھرنا ہے، مگر اب تو بھر دیا۔ اب اس سے نکلنا کیسے؟ یہ ہم سب کی اپنی چوائس ہے کہ ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہم فلت اور غصہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم جو لوگ ہیں جو عام زندگی گزارتے ہیں، اپنے ببل کے اندر رہتے ہیں، ہمیں اپنے ببل کے اندر جو لوگ ہیں، جو سسٹم ہے، جو معاملات ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کر لیں اور ہم ایک دفعہ انڈیفرنٹ ہو جائیں باہر کی دنیا سے، تو شاید ہم پاکٹس کے اندر حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، کیوس کو ان پاکٹس کے اندر سے نکال سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہوا ویسے نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ۔